عرض کی کہ اس نے مجھے ایسا عمل بتایا کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. تو آپ سے فرمایا کہ ماما اگر یہ تیری خواہش ہے تو روزہ رکھ لے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا. پتہ چلتا ہے روزہ ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ ڈائریکٹ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. یہ یقین ہے جو ہمیں دوزخ سے بچاتا ہے، جنت میں پہنچاتا ہے، اللہ کی معرفت دلاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، جنت میں درجات دلائے گا، دوزخ کے عذابوں سے بچائے گا. یقین بچاتا ہے. اور یقین یہی نظر آتا ہے آدمی کتنا یقین ہے ہمارے میں. ہمارا جو ایمان ہم رکھتے ہیں، جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اس پہ ہمیں یقین کتنا ہے وہ تو پریکٹیکل بتاتے ہیں نا آدمی کو. اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو میں مانتا ہوں تو یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے اس پہ عمل کرو، ہے یا نہیں؟ یقین تو اللہ کا مانتا ہوں، اور بات کس کی مانتا ہوں؟ سبحان اللہ، ان کی جو جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے نبی ہیں، جن کی ہم امت ہے. کوئی ہے جو کہے گا میں نہیں لاتا ایمان؟ سب کہیں گے جو مسلمان ہیں کہتے ہیں ایمان لائیں گے. ایمان تو اس کی لاتے ہیں، لیکن نقل کس کی ہوتی ہے؟ اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ شکلیں کیسی ہوتی ہیں؟ معاملات ہمارے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایمان ہے. یہ تو کنٹراسٹ ہے بہت بڑا. تو اس کا مطلب یقین ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ سب سے زیادہ شفاعت جو کریں گے 2 چیزیں کریں گے، یاد رکھیں. 2 چیزیں شفاعت کریں گے. ایک کیا چیز؟ روزہ. اور دوسرا کیا چیز؟ قرآن. وجہ اس کی کیا ہے کہ دونوں جیسے بتایا کہ روزہ بھی جو مزین کیا گیا ہے، جو سجایا گیا ہے، وہ اسی عبادت سے سجایا گیا ہے کہ جتنا یقین روزے کے اندر ہے کسی چیز میں اتنا یقین نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں. ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ثواب مل رہا ہے یہ بھوک ننگ سے ملتا ہے، وہ کہتا نہیں، وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ تم نے تھوڑے دیر کے لیے ڈرامہ کر لیا ہے. ایمان تو تھا نا تیرے اندر، تم نے اللہ پہ یقین کر لیا ہے. بولے سبحان اللہ. میسج یہ دے کے گیا ہے کہ جس طرح تجھے آج میں نے جنت کے اندر کھڑا کر دیا، اگر بندے کے پتر ہے تو، انسانیت تیرے میں ہے تھوڑی سی، عقل تیرے میں ہے تھوڑی سی، تو اپنے آپ کو پتہ ہے تیری زندگی کتنی ہے، اس سے نیچے نہ آنا، اپنے آپ کو اسی سطح پہ قائم رکھیں گے. اس سطح پہ کب قائم رہ سکتا ہے انسان؟ کوشچن. پتہ میری بات سمجھنا، میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، اشارہ بھی کروں گا کون میری بات سمجھ رہے. اس سطح پہ قائم رہنے کے لیے جو آج ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کون بتائے گا؟ کیا بات سمجھ رہے ہیں آپ میرے؟ سو نہیں رہے. یقین کی صحابی تیرا یقین کہاں سے ہے؟ تابعین تمہارا یقین کہاں سے ہے؟ یقین ہے نا. حضرت عمر فاروق جتنے بلند ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ ایک صحبت بیٹھی اور سب سے زیادہ اثر کس پر پڑا؟ یقین پہ پڑتا ہے. تو وہ سلسلہ چلتے چلتے یہ چاہا گیا کہ جب کوئی کسی اللہ والے کی صحبت لیتا ہے تو یقین بلند ہو جاتا ہے. قرآن نے بھی ہے کونوا مع الصادقین. اور کوئی عبادت اس کی اگر یقین کو قائم رکھنا چاہتے ہیں دوست، that's the only one thing. سلیکٹ. سب سے پہلے وہ آدمی سلیکٹ کرو، ڈھونڈو اس کو. اس آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اس آدمی کو ڈھونڈو. جب وہ آدمی مل جائے اس سارے آداب کے ساتھ. کون سے آداب؟ وہی آداب جو صحابہ کرام اور نبی کے درمیان آداب تھے، جس ادب سے وہ ان سے ملتے تھے، جس ادب سے وہ ان سے صحبتیں لیتے تھے، جس ادب سے وہ ان سے بات. وہی آداب جو تابعی جو تھا صحابی سے صحبت لیتا تھا جس آداب کے ساتھ، وہی جو تبع تابعی لیتا تھا، وہی جس سے اولیاء اللہ بنے جس آداب کے ساتھ، اسی آداب کے ساتھ اس سے تعلق رکھو، اسی حساب کے ساتھ انہیں اصولوں کے اوپر جب تعلق اس انسان سے رکھو گے، صحبت اس انسان سے رکھو گے. ملتا کیا ہے، کیا بتاتا ہے، کیا تصویر دیتا ہے، کیا ذکر، اس سے کوئی سروکار نہیں. اس سے آپ کو یقین نہیں بڑھے گا، ذکر سے نہیں بڑھے گا، کسی چیز سے یقین نہیں بڑھے گا. واحد اگر بڑھے گا تو صحبت اولیاء اللہ سے بڑھے گا. دنیا کے کسی خوش قسمت انسان کو آج دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہے جس کو کوئی اللہ والا مل جائے. میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور روزے کے ساتھ کہتا ہوں، مصلی بیٹھ پہ قرآن کی قسم کھا کے روزے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین
نعمت جس پہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی آج اس انسان پہ ہوگی جس کو اللہ والا کو مل گیا. سبحان اللہ. ایمان مل گیا اس کو, ایمان مل گیا, آخرت مل گئی, جنت مل گئی, قرآن مل گیا, ساری چیزیں اسلام کی اس کو مل گئی. اللہ اس سے راضی ہو گیا کیونکہ یقین اس کے پاس آ گیا. اس کا یقین اسے کبھی گناہ نہیں کرنے دے گا, اس کا یقین اسے کبھی فراڈ نہیں کرنے دے گا, اس کا یقین کبھی اسے ہلنے نہیں دے گا, اس چیز کے سامنے بھی نہیں آنے دے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور اس سے دور نہیں ہونے دے گا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. ہزاروں میل پیدل چلنا پڑے ہو, پتہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے, وہ ہزاروں میل کا سفر کر جائے گا, ساری رات جائے گا, کیونکہ میرا اللہ راضی ہو رہا ہے اس چیز سے, تو میں کیسے سو جاؤں. عجیب کیفیات پیدا ہو جائیں گی. جہاں رضا کا معاملہ ہوگا وہاں ایک انسان طوفان بن جائے گا, ہر چیز قربان کر دے گا, نیند, کھانا پینا, بیوی بچے, سب میرا اللہ راضی ہو رہا ہے اس چیز سے, مجھے کیا فکر ہے. اور جہاں اللہ ناراضی کا سوال آئے گا ہر چیز قربان کر دے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اللہ کو ناراض کر دوں, اپنے رب کو ناراض کر دوں. اس کا نام کیا ہے؟ اونچا بولو.